اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم داران امام مظلوم کربلا و سوگواران سید الشہداء و خادمین فرش عزا، مجھے آپ کی تھکان کا احساس ہے۔ مجھے آپ عزادار جو اس وقت دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دھوپ کی تمازت برداشت کر رہے ہیں، شدت دھوپ کو میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا احساس ہے، بہت زیادہ دیر نہیں، بس مجھے ذکر مصائب کرنا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا ہے۔ یقیناً شہزادی عالمیان آپ کو جزائے خیر دیں گی، یقیناً آپ کی یہ عبادت بارگاہ اہدیت میں قبول ہوگی۔ عزیزوں، یہ آپ کے اٹھتے ہوئے قدم جو آقا ابا عبداللہ الحسین کی محبت میں یہاں تک آئے ہیں، اس محبت کی جزا یہ ہے کہ آپ کے ہر ایک قدم پر خدا عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، خدا حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عزیزوں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاں کہیں بھی ہمارے چاہنے والے ہوں تو کیسے پتا چلے کہ وہ ہمارے چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ دیکھو، ان کی گفتگو کو سنو، ان کی مجلسوں کو دیکھو، اگر وہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے شیعہ ہیں۔ عزیزان ایمان، یہاں ہم محبت اہل بیت میں جمع ہیں۔ اربعین حسینی صرف اور صرف چہلم امام حسین نہیں ہے، بلکہ ایک کردار بدلنے کا آلہ ہے کہ جہاں انسان جہنم سے نکل کر جنت تک آ جاتا ہے، اور حسین کی محبت میں اللہ اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو حسین کی محبت میں بخش دیتا ہے۔ عزیزان ایمان، آج ہم نے جو عزا کا اہتمام کیا، آج جو بانی پروگرام نے عزا کا فرش بچھایا ہے، مسلسل کئی سالوں سے امام مظلوم کربلا کی بارگاہ میں ہم آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنے آقا امام زمانہ کی خدمت میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں۔ شہزادی یقیناً آئی ہوں گی اور اتنے سارے عزاداروں کو دیکھ کر دعائیں دے رہی ہوں گی۔ ایک بی بی قید خانہ شام سے آئی ہوگی کہ جو آج بھی اسیر ہے، کہ جو خود تو زندان میں رہی لیکن اس نے دین اسلام کو آزادی عطا کی، دین اسلام کو رہائی عطا کی۔ نہیں رہا حسین کا اکبر لیکن بچ گیا اللہ اکبر، نہیں رہے عباس کے بازو لیکن آج بھی کلمہ شہادت اسی بازو سے جو امام حسین نے لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج باقی ہے۔ آج جو اذانیں ہو رہی ہیں یہ کربلا والوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ عزیزوں، آج چہلم ہے عباس علمدار کا، آج چہلم ہے حضرت علی اکبر کا، آج چہلم ہے حضرت قاسم گلبدن کا، آج چہلم ہے کربلا کے ان بکھرے ہوئے لاشوں کا کہ جو تپتی ہوئی دھوپ میں پڑے تھے، کہ جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا، کہ جھلسا دینے والی دھوپ تھی، کہ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا آخری امام اس انداز سے سلام کرتا ہے کہ میرا سلام ہو ان مقدس جسموں پر کہ جسے جھلسا دینے والی دھوپ نے جھلسا دیا تھا، کہ جن کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی ہے، خدا اس آواز پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان، خدا بانی پروگرام کی تمام نیک دلی حاجات کو قبول فرمائے، آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، آپ کی آنکھوں سے فرات چھلک رہی ہے، یقیناً شہزادی آپ کو جزائے خیر دیں گی۔ ارے یہ کربلا میں جو بے دردی کے ساتھ مارے گئے ان کا چہلم ہے، کہ کربلا میں فرزند رسول کہ جو دھوپ میں پڑا رہا اس کا چہلم ہے۔ ارے یہ ششماہ مجاہد کا چہلم ہے، یہ حسین کے انصار کا چہلم ہے، یہ حسین کے اصحاب کا چہلم ہے۔ عزیزوں، جب ہمارا کوئی اپنا مر جاتا ہے تو ہم بڑے ہی یہ شوق رکھتے ہیں، یہ جذبہ رکھتے ہیں، یہ محبت رکھتے ہیں کہ ہم بہت ہی عقیدت کے ساتھ اپنے باپ کا یا بھائی
بھائی کا یا بہن کا یا ماں کا، جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے، ہم بڑی ہی عقیدت کے ساتھ چہلم کرتے ہیں، لیکن کوئی زہرا کی بیٹی زینب کے دل سے پوچھے، کوئی حضرت سید سجاد سے پوچھے کہ دل پہ کیا گزر رہی تھی جب لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا تھا، ارے بدن پہ غسل و کفن پڑے تھے، سید سجاد کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہید الشہداء کے۔ اللہ اکبر عزیزان ایمان، کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ کس دل سے بھائی کی میت کو چھوڑ کے شام تک آئی ہے، ارے شام میں زینب تڑپ رہی ہے، بھیا کا چہلم نہیں منا پائی، ارے بھیا کو چھوڑ کے آئی ہے۔ عزیزو یہ گریہ آپ جو کر رہے ہیں نا، امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ البکاء سلاح المومن، یہ گریہ مومن کا اسلحہ ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جب گریہ شام میں کیا نا تو رہائی کا حکم دیا گیا۔ یہ گریہ یعنی ظالم اتنا بے بس ہو گیا، اتنا مجبور ہو گیا کہ اس گریہ نے لوگوں کے ذہنوں میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ قریب تھا کہ شام کی حکومت ختم ہو جاتی، لوگ تلواریں نکل کے سڑکوں پر احتجاج کرتے۔ جب ظالم حکومت نے دیکھا کہ حسین کے غم میں یہ جو گریہ ہو رہا ہے اس سے انقلاب برپا ہو رہا ہے، لہٰذا مجبوراً اس نے رہائی کا حکم دیا۔ عزیزو آج ہی کا دن ہے کہ جس دن زینب قید سے رہا ہو کے بھائی کی تربت پہ آئی ہے، آج ہی کا دن ہے عزیزان ایمان۔ جب رہائی کا حکم ملا نا، بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، جب رہائی کا حکم ملا تو سید سجاد کے ہاتھوں سے ہتھکڑیوں کو جدا کر دیا گیا، پاؤں سے بیڑیوں کو جدا کر دیا گیا، گلے سے توقے خاردار کر دیا گیا، یہ تمام ظالم کے زیورات جدا کر دیے گئے۔ سید سجاد آزاد ہو گئے بیڑیوں سے۔ ایک مرتبہ حاکم کہتا ہے کہ سجاد کیا ارادہ ہے، اگر آپ چاہیں تو یہیں رہ جائیں اور اگر آپ چاہیں تو اپنے وطن مدینہ چلے جائیں۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں میں اپنی پھوپھی اماں زینب سے مشورہ کرنا چاہوں گا، جیسا میری پھوپھی اماں کہیں گی ویسا میں کروں گا۔ عزیزان ایمان، آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، لیکن آپ اپنی فکروں کو کربلا لے کے جائیے کہ جس کا جسم دھوپ میں پڑا رہا، جس کا جسم دھوپ میں پڑا رہا، آسمان جس پر خون روتا رہا، فرشتے جس پر خون روتے رہے۔ عزیزوں آپ رو رہے ہیں نا، ارے کربلا میں اس وقت سے لے کے اب تک ہر لمحہ 4000 فرشتے قبر امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، اور صرف گریہ نہیں کرتے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی زائرین امام حسین، عزادار امام حسین گریہ کرتے ہیں، یہ فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کی صحت کی دعا کرتے ہیں۔ یقیناً شہزادی آپ کو جزائے خیر دیں گی۔ عزیزو ادھر سید سجاد اپنی پھوپھی اماں کے پاس آئے۔ اب ایک مرتبہ زینب نے اچانک سے دیکھا کہ یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں، سجاد کے ہاتھوں سے بیڑیاں جدا ہو گئی، ہتھکڑیاں جدا ہو گئی، پاؤں سے بیڑیاں جدا ہو گئی، ارے گلے سے توق جس پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو ہر لمحہ رکوع کی حالت میں دیکھا تھا، آج وہ زینب سید سجاد کو قیام کی حالت میں دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے زینب نے دیکھا میرا بیمار زنجیروں سے رہا ہو گیا ہے، زینب نے اپنی باہیں پھیلا دی، باہیں پھیلا کے کہا اے سجاد، ارے تیری پھوپھی تجھے تیرے بابا کا پرسا دیتی ہے، اب تک تجھے تازیانے لگائے گئے ہیں، تجھے ترنے لگائے گئے ہیں۔ سید سجاد بھی اپنی پھوپھی سے لپٹ کے ایک مرتبہ کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، میں بھی آپ کو آپ کے بھائی کا پرسا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔
اللہ اکبر، یہی حق ہے، گریہ کیجئے۔ اللہ اکبر عزیزان ایمان۔ اور سید سجاد ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے کہتے ہیں پھوپھی اماں رہائی مل گئی، ظالم یہ کہتا ہے کہ دل چاہے تو یہی رہو، دل چاہے تو وطن چلے جاؤ۔ پھوپھی اماں کیا ارادہ ہے، کیا حکم ہے؟ زینب کہتی ہے میرے لال تمہیں تو معلوم ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو کبھی تماچے مارے جاتے ہیں، جب ہم روتے ہیں تو کبھی تازیانے لگائے جاتے ہیں، ہم اپنے وارثوں کو رو نہیں پائے ہیں۔ اے میرے لال ایک حجرہ خالی کروا دو تاکہ ہم اپنے وارثوں کو رو سکے، اور اس ملعون سے کہہ دو کہ وہ جو تبرکات لوٹے گئے ہیں نا وہ تبرکات ہمیں واپس کیے جائیں، وہ تبرکات ہمیں واپس کیے جائیں۔ اللہ اکبر عزیزان ایمان۔ یہاں آپ بین کر رہے ہیں، یہاں آپ گریہ کر رہے ہیں، یہاں آپ زینب کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں، زینب کو ان کے بھائی کا پرسہ دیا جا رہا ہے، اپنے وقت کے امام کو پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک حجرہ خالی کر دیا گیا، لوگ گریہ کرنے لگے، شہزادیاں جمع ہو گئی، مخدرات عصمت و طہارت کی انجمن ہے، مخدرات عصمت و طہارت بیٹھی ہوئی ہے، ابھی چادر نہیں آئی، ابھی کوئی تبرکات نہیں آیا۔ سید سجاد ارے ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان ایمان یہاں آپ آئے ہیں، یہاں آپ آئے ہیں، آپ آئے ہیں گریہ کر رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، مجلس امام حسین میں تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر عزیزان ایمان۔ خدا ان تبرک کا اہتمام کرنے والوں کو سلامت رکھے، ان کے کاروبار کو سلامت رکھے۔ ابھی آپ نظر کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ نظر مولا ہے جو یہاں ابھی مجلس میں تقسیم ہوگا، یہاں تبرک تقسیم ہوگا۔ عزیزوں یہ مجلس حسین ہے کہ جس میں تبرک تقسیم کیا گیا ہے۔ بڑا ہی احساس بھرا جملہ عرض کر رہا ہوں، مجلس میں تبرک تقسیم ہوتا ہے، لیکن شام میں جو زینب نے مجلس برپا کی ارے اس میں تبرک کیا تھا؟ اس میں تبرک آیا سر حسین، سر عباس، سر علی اکبر، ارے سرائے شہداء کا تبرک۔ اللہ اکبر۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ارے وہاں جو تبرک مجلس میں تقسیم ہوا وہ معمولی تبرک نہیں تھا، ارے تبرک آنا شروع ہوئے۔ اکبر کا سر آیا، قاسم کا سر آیا، اول محمد کا سر آیا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بہت جلدی جلدی سرہائے شہداء آ گئے۔ اب عزیزان ایمان ایک سر آنے کے پہلے ایک ندا بلند ہوئی، الحجاب، الحجاب، الحجاب۔ ارے سید سجاد ٹیک لگا کے کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے، آواز گونج رہی ہے الحجاب۔ کہا کس کا سر آ رہا ہے؟ کہا اب حسین کے غیرتدار بھائی، حسین کے لشکر کے علمدار کا سر آ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس تشت میں سر عباس تھا آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے ہی حجرے میں آیا آنکھیں بند ہو گئی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کا کوئی غم نہ دے سے غم سید الشہداء کے۔ اللہ اکبر عزیزان ایمان۔ ارے عباس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس لیے کہ علی کی بیٹی کا سر کھلا ہے، ابھی رضا نہیں آئی ہے۔ عزیزو تبرک آنے لگا، اب چادریں آنے شروع ہوئی ہیں۔ چادر آئی ہے تو ایک مرتبہ زینب نے بڑھ کے چادر لے لی، کلثوم نے اپنی چادر سر پہ رکھی، ام رباب نے اپنی چادر سر پہ رکھی۔ عزیزو تبرکات زیورات جو لوٹے گئے تھے وہ آنے شروع ہوئے۔ ایک مرتبہ سکینہ یہ دو چھوٹی چھوٹی بالیاں خون میں ڈوبی ہوئی آئی، ارے رباب نے بالیوں کو ہاتھوں میں لیا، آواز دی ہے سکینہ، ارے تیری بالیاں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اللہ اکبر عزیزان ایمان۔ بس ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی ردا آئی، تمام بیبیاں ردا اپنے سر پہ رکھ چکی ہیں، ایک چھوٹی سی ردا آئی۔ سجاد نے وہ چھوٹی سی چادر لی، اپنے سینے سے لگایا، ارے لبوں سے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، زندان کا رخ کر کے کہا اے سکینہ، ارے رہائی مل گئی۔ سکینہ پردے کو رویا کرتی تھی، دیکھ تیری چادر۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اللہ اکبر عزیزان ایمان۔ ایک مرتبہ جب سکینہ کی چادر آئی، سکینہ کی خون میں ڈوبی بالیاں آئی،
تو ایک مرتبہ سید سجاد نے بالیوں کو ہاتھوں میں لیا اور سکینہ کی چادر کو ہاتھوں میں لیا. سر عباس تشت میں ہے. سکینہ نے کہا تھا اے بھیا جب چچا عباس کا سر آئے تو میری تربت پہ لے آئیے گا. اے بھیا جب میرے چچا کا سر آئے، جیسے بچی اپنے بابا کے لیے تڑپتی تھی نا، ویسے ہی اپنے چچا کے لیے تڑپتی تھی. اللہ اکبر عزیزان ایمان. زینب سے سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں میرے بازوؤں کو سہارا دیجئے. سید سجاد نقاہت کے عالم میں ہے. ایک طرف سے شہزادی زینب نے سہارا دیا، ایک طرف سے شہزادی ام کلثوم نے سہارا دیا. ارے آہستہ آہستہ قدموں سے سر عباس لیے ہوئے، سکینہ کی چادر لیے ہوئے زندان کی طرف جا رہے ہیں، زندان کی طرف جا رہے ہیں. عزیزان ایمان زندان کی طرف جا رہے ہیں. جب زندان پہنچے ہیں تو عجیب منظر دیکھا. سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عجیب منظر یہ تھا، ماں کا دل ہوتا ہے نا، ماں مامتا سے بھرپور ہوتی ہے. اللہ اکبر عزیزان ایمان. سجاد نے عجیب منظر دیکھا. ارے کیا دیکھا؟ ایک ماں ہے جو خود کو سکینہ کی تربت میں گرائے ہوئے ہے، بیان کر رہی ہے اے سکینہ، ارے ماں تیری تربت سے جدا ہو کے کیسے وطن جائے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اللہ اکبر عزیزان ایمان. ماں بیان کر رہی تھی، ماں فریاد کر رہی تھی میری لاڈلی سکینہ رہائی مل گئی، لیکن میں کس دل سے جاؤں؟ میری کائنات تو کربلا میں اجڑ گئی، میرا اصغر کربلا میں مارا گیا، ایک جینے کا سہارا تو تھی تو تو زندان میں چلی گئی. اے میری لاڈلی تو ہی بتا کہ میں زندان میں رہوں یا کربلا جاؤں یا وطن جاؤں. سید سجاد آئے. سید سجاد نے آنے کے بعد ایک مرتبہ سکینہ کی تربت پہ ننھی سی چادر کو اڑایا. کہا سکینہ جس پردے کے لیے تو رویا کرتی تھی یہ تیری چادر آ گئی ہے. سکینہ کی بالیوں کو تربت پہ رکھا. تربت پہ رکھنے کے بعد ایک مرتبہ الوداعی زیارت پڑھا. ابھی آپ زیارت اربعین پڑھیں گے. ایک زیارت پڑھی. سید سجاد نے بہن کو سلام کیا. کوئی پوچھے سید سجاد کے دل سے، کوئی پوچھے زینب کے دل سے، کوئی پوچھے ام کلثوم کے دل سے کہ اس وقت کس کیفیت میں ایک بھائی تھا، کس کیفیت میں ایک پھوپھی تھی، کس کیفیت میں ایک ماں تھی. کیا درد تھا وہ کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس فرد کو رہائی ملی ہے اور سب کے سب زندان میں جمع ہیں اور رخصتی چاہتے ہیں تو آخر کس کلیجے سے رخصت ہوئے ہوں گے. بس سجاد نے کہا اے زین، اے سکینہ تیرا غریب بھائی جا رہا ہے، اٹھو کیا وطن نہ چلو گی؟ وطن کے لیے رویا کرتی تھی کہ ہمیں کب رہائی ملے گی. اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر کہا کرتی تھی کہ ہمیں کب رہائی ملے گی، ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا. اے سکینہ تیرا بھیا وطن جا رہا ہے، تیرا بھیا تیرے بابا کے پاس جا رہا ہے، کربلا ہو کے ہم وطن جائیں گے. اے سکینہ تیرا غریب بھائی جا رہا ہے، کیا وطن نہ چلو گی؟ عجب نہیں سکینہ کی تربت سے آواز آئی ہو اے بھیا اپنے آپ کو غریب مت کہو، اس لیے کہ غریب وہ نہیں ہوتا جسے وطن جانا نصیب ہو. ارے غریب تو میں ہوں کہ جسے وطن جانا نصیب نہیں ہوا. اے بھیا جب مدینے جانا تو سغرا کو سلام کہنا اور کہنا اچھا ہوا کربلا نہیں آئی، بابا کے گلے پہ خنجر تو نہیں دیکھا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ اکبر. بس آخری مرحلہ ہے. اللہ اکبر عزیزان ایمان. زندان سے بیبیاں جدا ہو رہی ہیں. سکینہ کی تربت پہ چراغاں کیا گیا، سکینہ کی تربت پہ روشنی جلائی گئی. عزیزوں چراغاں کیا گیا ہے، اس لیے چراغاں کیا گیا کہ سکینہ کہتی تھی بھیا مجھے اندھیروں سے بہت ڈر لگتا ہے، بھیا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، میں تنہا اندھیروں میں نہیں رہ سکتی. لہٰذا سید سجاد نے سکینہ کی تربت پہ چراغاں کیا. اب جب باہر زندان سے نکلے ہیں، شام کی رعایا ہے، شام کے لوگ ہیں، شام کی خواتین ہیں، سب جمع ہیں. زینب و ام کلثوم نے اپنے
कलेजे पे हाथ रखा। उम्मे रबाब ने अपने दिल को संभाला। ज़ैनब तड़प के कहती है, ऐ शाम की औरतों, अगर तुम्हारे दिलों में मोहब्बत रसूल है तो तुम्हें उस मोहब्बत की कसम है, मैं अपना दिल अपने सीने में लेके जा रहा हूँ, लेकिन दिल की धड़कन को यही छोड़ के जा रही हूँ। ऐ शाम की औरतों, मैं अपनी भतीजी को तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। ऐ शाम की औरतों, अरे जब तुम यहाँ आना तो मेरी सकीना की तुरबत पे दिया जलाना, चराग रोशन करना। ऐ शाम की औरतों, मेरी सकीना को तन्हा न छोड़ना। आज सकीना का रोजा वीरान है, आज ज़ैनब का रोजा वीरान है, लेकिन अजीज़ान ईमान, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आज भी शाम की औरतें, जो शहजादी ज़ैनब ने कहा था कि मेरी सकीना को तन्हा न छोड़ना, आज भी उस पे अमल करती हैं। मैंने खुद देखा है कि शाम की औरतें जब शाम में आती हैं तो तन्हा नहीं आती, बल्कि अपने साथ छोटे छोटे खिलौने लाती हैं और कब्र सकीना पे रख के कहती हैं, ऐ बच्ची घबराना नहीं, हम तेरे लिए सामान लाए। कब्र सकीना को चरागा किया जाता है। अल्लाह अकबर। अजीज़ान ईमान, ये खुदा हाफिज कह के अहले बैत का काफिला, लुटा हुआ काफिला, ये आया करबलाए वो अल्लाह। करबला में पहले से ही मौजूद है ज़ायरे करबला, इमाम हुसैन की कब्र का पहला ज़ायर कि जो 40 के रोज़ पहुँचा है। ये काफिला जिस रोज़ पहुँचा है उस दिन रोज़े 40 था। जिस दिन ये लुटा हुआ काफिला करबला पहुँचा है, वहाँ जाके क्या देखा कि हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी है और उनका गुलाम अतिया है कि जिनके सहारे से हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी वहाँ मौजूद है। और हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी एहराम अज़ा बांधे हुए सियाह लिबास में कब्र हुसैन पर बैन कर रहे हैं, खुद को गिराए हुए हैं। अजीज़ान ईमान, एक मर्तबा बैन करते करते जाबिर ने क्या देखा कि हुसैन की तुरबत लरज़ रही है, हुसैन की कब्र में ज़लज़ला आ रहा है। एक मर्तबा आवाज़ आई, ऐ जाबिर मेरी कब्र से जुदा हो जाओ, इसलिए कि मेरी बहन का काफिला आ गया है। जो काफिला गया था वो काफिला आ गया है। अरे मेरी ज़ैनब की आवाज़ मैं नहीं चाहता कि किसी नामहरम के कानों में जाए। अरे ज़ैनब आई है। जैसे ही अपने भैया की तुरबत को देखा है, नाके की बुलंदी से ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया। नाके की बुलंदी से ज़ैनब ने बेकरार होकर खुद को गिराया है। किस तरह से भाई को सलाम करने के लिए आई है, कुलसूम किस तरह से भाई को सलाम करने के लिए आई है, ये मौला सज्जाद किस तरह से सलाम करने के लिए आए हैं। हम भी यहाँ सलाम करने के लिए जमा हुए हैं, हम भी मौला की खिदमत में सलाम पेश करने के लिए आए हैं। अजीज़ो, सलाम करने का 40 के दिन तरीका यही है कि आंखों में आंसू हो, दिल में फरियाद हो, लबों पे नौहा मातम की सदाएं हो और हम गिरिए के साथ इमाम हुसैन की बारगाह में सलाम पेश करें। यही तारुफ ज़ियारत 40 है कि हम गिरिए के साथ इमाम हुसैन की ज़ियारत करें। अजीज़ान ईमान, ज़ैनब ने और कुलसूम ने खुद को भैया की तुरबत पे गिराया। अब अजीज़ों, बैन करना शुरू किया है, बैन करना शुरू किया है कि भैया तेरी ज़ैनब लुट के आई है, ऐ भैया तेरी ज़ैनब तेरा मकसद बचा के आई है, ऐ भैया तेरी ज़ैनब नाना का दीन बचा के आई है, ऐ भैया तेरी ज़ैनब अपना सब कुछ कुर्बान करके आई है। लेकिन ऐ भैया मुझे मुआफ करना, मैं तेरी अमानत का ख्याल न रख सकी। ऐ भैया मैं तेरी सकीना को जिंदान में खो के आई हूँ। ऐ भैया, अरे जैसे तू बेकफन है वैसे ही तेरी बेटी सकीना भी बेकफन है। ऐ भैया मुझे मुआफ करना। अजीज़ान ईमान, ज़ैनब बैन करते करते एक मर्तबा सैयद सज्जाद से कहती है कि ऐ मेरे भतीजे, ऐ मेरे सज्जाद, ऐ आबिद बीमार, मुझे अब्बास की तुरबत पे लेके चलो। मैं चाहती हूँ कि अपने गयूर भाई अब्बास के पास भी जाके फातिहा पढ़ लो,
اپنے عباس کی تربت پہ آنسو بہا لوں. ارے میرا غیور بھائی تھا, میرے حسین کے لشکر کا علمبردار تھا, مجھے علمدار کی تربت پہ لے کے چلو. عزیزوں آپ بھی کربلا جاتے ہیں, آپ نے محسوس کیا ہوگا, آپ نے ذریعے حسین کو دیکھا کہ زری کتنی بڑی ہے, آپ نے امام حسین کی زری کی زیارت کی ہے, لیکن کبھی غور کریے گا کہ مولا عباس کی زری کتنی بڑی ہے. عزیزوں ایک مرتبہ شہزادی زینب و ام کلثوم نے اپنے سجاد سے کہا کہ سجاد ہمیں عباس کی تربت پہ لے کے چلو. ادھر گنج شہیدہ میں ماتم ہو چکا, قبر علی اکبر پہ ماتم ہو چکا, قاسم کا ماتم ہو چکا, عزیزان ایمان حسین پر یہ بیبیاں آنسو بہا چکی. کیفیت یہ تھی کہ روتے روتے غش میں چلی جاتی تھی. بس عزیزان ایمان آخری جملہ ہے, اس کے بعد مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں, پھر ہم اور آپ نم آنکھوں کے ساتھ زیارت اربعین پڑھیں گے, اپنے مولا کو سلام پیش کریں گے جیسے کربلا والوں نے سلام پیش کیا ہے, جیسے زینب نے سلام پیش کیا ہے, جیسے رقیہ اور ام کلثوم نے سلام پیش کیا ہے. عزیزو آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ ایک مرتبہ زینب اس قبر پہ آئی کہ جہاں حضرت عباس مدفون تھے, جہاں حضرت عباس دفن تھے. عزیزو ایک تربت پہ پہنچی ہیں. زینب سے حضرت مولا سجاد کہتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں یہ ہمارے چچا کی تربت ہے. زینب نے تڑپ کے ایک مرتبہ کبھی قبر کی طرف دیکھا, کبھی سجاد کی طرف دیکھا, کبھی سجاد کی طرف دیکھا, کبھی قبر کی طرف دیکھا, تڑپ کے آواز دی, سجاد اے سجاد میرا غیور بھائی, میرا وفادار بھائی, میرا علمدار بھائی. ارے اس کا قد دراز تھا, وہ جب گھوڑے کی زین پر بیٹھتا تو اس کا پیر زمین پہ خط کھینچتا. اے سجاد یہ تو کسی 6 مہینے کے بچے کی قبر لگتی ہے, یہ تو کسی 6 مہینے کے بچے کی قبر لگتی ہے. میرے عباس کا قد اتنا بلند تھا اور قبر چھوٹی سی کیوں ہے, قبر چھوٹی سی کیوں ہے. ارے سجاد نے ماتم کر کے کہا اے پھوپھی اماں جب میں دفن شہدا کرنے کے لیے آیا تو میں عباس کے چچا عباس کے جنازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ علی کے بغض میں عباس پر اتنی تلواریں ماری گئی تھی, اتنے گھوڑے دوڑائے گئے تھے کہ چچا کے جسم کو جہاں سے میں اٹھاتا تھا وہاں سے عباس بگڑ جاتا تھا, جہاں سے میں لاشا اٹھاتا تھا وہاں سے لاشا ٹوٹ جاتا تھا. بس میں نے ایک گٹری بنائی, چھوٹی سی قبر بنا کے چچا عباس کے ٹکڑوں کو اس قبر میں دفن کیا. ارے زینب نے یہ سنا, فریاد کی, ہائے عباس, ہائے عباس, اے عباس ہمیں تیرا چہلم منانے آئے ہیں. اے عباس تیری بہن آزاد ہو کے آئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے صابرہ اسٹوڈیو چینل ضرور سبسکرائب کریں.